بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کائنات کی وسعت کے بارے میں جاننا اور بیان کرنا انسان کی عقل سے باہر ہے، اور اس کا احاطہ کرنا صرف اور صرف قدرت کا ہی کارنامہ ہے۔ انسان بلا شبہ قدرت کے ان اسرار و رموز کو جاننے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی جان نہیں پاتا کہ اس کائنات میں آخر کیا کیا موجود ہے۔ جب ہم اس کائنات کی وسعتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، اور خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ سائنسی علم کے مطابق ہماری زمین باقی کائنات کے مقابلے میں محض اتنی سی حیثیت رکھتی ہے جیسے زمین کے تمام صحراؤں اور ساحلوں کی ساری ریت کے مقابلے میں محض ریت کا ایک ذرہ ہو۔ آپ شہاب ثاقب کی طرف ہی دیکھ لیں، یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک لاجواب نمونہ ہے۔ انسان نے جہاں دور دراز کے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھا ہے اور ان پر تحقیق کی ہے، وہاں شہاب ثاقب بھی انسان کے لیے دلچسپی لیے ہوئے ہے۔ گرمیوں کی صاف راتوں میں کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا اور روشنی کی ایک تیز لکیر چھوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ یہ روشنی کی لکیر بنانے والے شہاب ثاقب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، شہاب ثاقب کی تفصیل میں جانے کے لیے ہمیں اسلام اور سائنس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسلام کے مطابق شہاب ثاقب وہ دہکتے ہوئے پتھر ہوتے ہیں جو شیطانوں کو آسمانی باتیں سننے سے روکنے کے لیے مارے جاتے ہیں، اور اس بات کی گواہی قرآن پاک بھی دیتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 تا 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے دنیا کے پہلے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ فرمایا، اور وہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی ایک آدھ بات اچک لے تو فوراً اس کے پیچھے دھوکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھروں کو سیارچے یا شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور اگر کوئی شہاب ثاقب اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اپنی کشش ثقل کی وجہ سے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سائنس کے مطابق ایک شہاب ثاقب مردہ سیاروں کی باقیات ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے پتھروں پر مشتمل ہوتی ہیں جو خلا میں آزادانہ طور پر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ جب کسی سیارے یا ستارے کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان کی کشش انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ شہاب ثاقب سیاروں اور ستاروں پر گر کر چھوٹی یا بڑی تباہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ زمین کی فضا میں رگڑ کھانے کے بعد ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور ان کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم تارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، رات کو ہمیں جو ٹوٹا ہوا تارا نظر آتا ہے انہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ جو شہاب ثاقب فضا میں سے گزر کر زمین پر آ گرتے ہیں انہیں شہابیہ کہا جاتا ہے۔ شہاب ثاقب جیسے ہی زمین کی طرف گرتا ہے تو ہوا سے رگڑ کھا کر 40 میل کی بلندی پر ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر جل کر راکھ نہیں ہوتا اور زمین پر آ گرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے عجائب گھروں میں شہاب ثاقب موجود ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں پڑے پائے گئے ہیں۔ سائنسدانوں نے انہیں دیکھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شہاب ثاقب میں تقریباً وہی دھاتیں ہیں جو ہماری زمین پر بھی موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ہماری زمین جیسی اور بھی دنیایں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، 1993 میں امریکہ اور کینیڈا میں اتنے شہاب ثاقب گرے کہ ان کا شور دور دور تک سنائی دیا اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے 1876 میں شروف شہر میں ایک بہت بڑا شہاب ثاقب بھی گرا تھا جو اس وقت برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ انسان نے سب سے پہلے شہاب ثاقب کا لوہا بھی استعمال کیا تھا۔ زمین سے لوہا نکالنے کا فن تو انسان نے بعد میں سیکھا۔ چھوٹے شہابیوں میں پتھر کے علاوہ تقریباً 10% لوہا اور کچھ نکل بھی شامل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان میں پلاٹینیم، سونا اور ہیرے بھی موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے بڑا شہاب ثاقب 1902 میں دریافت کیا گیا تھا جس کا وزن 14 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ ایک اور بہت بڑا شہاب ثاقب جس کا نام ہیوی ویٹ رکھا گیا جنوبی افریقہ میں گرا تھا۔
یہ شہاب ثاقب 9 فٹ لمبا اور اس کا وزن 60 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ شروع میں اس کا وزن 100 ٹن سے بھی زیادہ ہوگا۔ دوستو، 30 جون 1908 میں سائبیریا میں انسانی معلومات کی حد تک دنیا کا سب سے بڑا تباہ کن شہاب ثاقب گرا تھا۔ یہ آگ میں لپٹا ہوا ایک بہت بڑا برق رفتار گولہ ٹیگا کے جنگلات میں گرا تھا، جس کا نظارہ سائبیریا کی ریلوے لائن کے متعدد مسافروں نے کیا تھا، حالانکہ وہ اس جگہ سے سینکڑوں میل دور تھے۔ شہابیہ کے گرتے ہی قیامت خیز دھماکوں نے ریل گاڑی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک زلزلے کی پیمائش کرنے والے آلات نے ایک عظیم زلزلہ ریکارڈ کیا تھا اور دھماکوں کی آوازیں 7 میل کے دائرے تک سنی گئی تھیں۔ سائبیریا میں ہزاروں پالتو ہرن ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں خانہ بدوش اپنے خیموں سمیت اڑ کر بہت دور جا گرے تھے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ شہابیہ کا ملبہ کہیں نہیں ملا، مگر جہاں شہابیہ گرا تھا وہاں دلدلی زمین میں سینکڑوں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ بعض لوگ اسے شہابیہ کا گرنا تسلیم ہی نہیں کرتے اور اسے کسی ایٹم بم کی تباہ کاری خیال کرتے ہیں، حالانکہ 1908 کو انسان ابھی ایٹمی سائنس کی ایجاد سے واقف ہی نہ تھا۔ ملبہ نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ شہابیہ زمین پر گرنے کے بعد راکھ ہو گیا ہو۔ شہاب ثاقب ہر سال 17 جولائی سے 24 اگست کے درمیانی عرصے میں زیادہ تیزی سے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن 11 اور 13 اگست کی درمیانی راتوں کو یہ منظر اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب ایک گھنٹے میں سینکڑوں چمکتے ستارے ایک ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے زمین کی فضا میں جلتے ہوئے چراغ کی مانند انتہائی تیزی سے داخل ہوتے ہیں اور وہ لمحوں میں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ان ٹوٹے ہوئے تاروں کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے مختلف ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو ایسے چھوٹے چھوٹے شہاب ثاقب روزانہ ہماری زمین پر گرتے ہیں، لیکن ہماری زمین کا قدرتی نظام انہیں اتنا سلو کر دیتا ہے یا جلا کر اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ ان کے زمین پر گرنے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور ان میں سے زیادہ تر یا تو کھلے سمندر میں گرتے ہیں یا ایسے ویران علاقوں میں گرتے ہیں جہاں آبادی کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ شہاب ثاقب سے ہونے والی تباہی کا اندازہ ان کے سائز، رفتار اور گرنے کی جگہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکرانے کے لیے زمین کی طرف آ رہا ہو تو انسان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ انہیں زمین سے ٹکرانے سے روک سکے یا اس سے ہونے والی تباہی سے انسانیت کو بچا سکے۔ شہاب ثاقب کا خلا میں آزادانہ طور پر گھومنا ایک قدرتی عمل ہے، اور قدرت سے لڑنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ سائنس قدرتی آفات کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست کر سکے۔ ناظرین کرام، ہالی ووڈ کی وہ موویز جن میں شہاب ثاقب سے ہونے والی تباہی اور اس سے زمین کا خاتمہ دکھایا جاتا ہے، اگرچہ ان موویز میں دکھائے جانے والے مناظر مصنوعی ہوتے ہیں، لیکن شہاب ثاقب اگر زمین سے ٹکرا جائیں تو ان سے ہونے والی تباہی ان موویز میں دکھائی جانے والی تباہی سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت کا اپنا ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بلکہ سمندروں میں تیرتے جہاز، ہواؤں میں اڑتے پرندے اور زمین پر سانس لیتا ہر جاندار، اللہ تعالیٰ ہر وقت سب کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد رکھنا ہے اسے کوئی آفت تباہ نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر پائے جانے والی ایسی خبروں میں عموماً کوئی صداقت نہیں ہوتی جن میں شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے اور انسانیت کی تباہی کا ذکر ہو۔ ایسی خبریں افواہوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم ناسا کے پچھلے ریکارڈ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پچھلے کئی ہزار سال سے کوئی ایسا شہاب ثاقب زمین کے پاس سے بھی نہیں گزرا جس سے زمین کو خطرہ لاحق ہو، اور آئندہ بھی ہزاروں سال تک اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔